دیکھ کر ہم بھی ویسے کرتے ہیں. آپ میں کے بہت سارے لوگ بھی ادھر ادھر سے آئے ہوں گے, پتا چلا ہوگا کہ یہاں جلسہ ہے تو آپ حاضری کے لیے آئے تو آ گئے. لوگ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آ کر بھی فلم دیکھتے ہیں. اب تو سنیما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو نہیں جاتے ہیں, لیکن موبائل کے اندر وہ دیکھتے, کمرے میں دیکھتے رہتے ہیں. لوگ حج کے سفر میں دیکھتے ہیں. اجمیر شریف آئے تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں, لیکن لوگوں کو میں نے حج میں بھی دیکھا ہے, بلکہ احرام باندھ کر بھی وہ فلائٹ کے اندر پکچر دیکھتے ہیں. یہ صورت حال ہے. قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی. اپنے گھروں پر تو گناہ کرتے ہیں, ولیوں کے گھر میں جا کے بھی گناہ کرتے. ولیوں کے گھر میں جا کے کوئی گناہ کرے اس کا انجام کیا ہو. تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ولی کی ایک نگاہ ذلیل کو عزت دے سکتی ہے, اور ولی کی ایک قہر کی نگاہ عزت داروں کو ذلیل بھی کر سکتی. بے شمار لوگ ہیں ولیوں کی قہر کی نگاہ نے تباہ کر دی, برباد کر دیا. یاد رکھنا, ولی کسی کا نقصان نہیں کرتے, نقصان کے لیے نہیں ہوتے, لیکن وہ غیرت والے لوگ ہیں. اللہ کی صفت غیرت سے اللہ جتنا چاہتا ہے ان کو حصہ عطا فرماتا ہے. اللہ اپنی صفت قہاری و جباری سے جتنا چاہتا ہے ان کو حصہ عطا فرماتا ہے. اگر تم نے ان کے یہاں جا کے گناہ کیا, بلکہ معاذ اللہ لوگ تو پھر مردوں کے ساتھ بدکاریاں بھی کرتے ہیں, اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جا کے کمروں میں زنا کے اڈوں پہ بھی جاتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں, بد نظری بھی کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ولی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ولی کی چوکھٹ توبہ کی جگہ ہے, گناہ کی جگہ نہیں. ولی کی چوکھٹ اللہ کا قرب پانے کی جگہ ہے, گناہ کی جگہ نہیں, آوارگی کی جگہ نہیں, عیاشی کی جگہ نہیں. اور یاد رکھنا, گناہ کر کے ولی کے یہاں جاؤ گے, ولی کبھی پسند نہیں کریں گے, کبھی نہیں چاہیں گے آپ کو. اگر چاہتے ہو کہ ولی پیار کی نظر سے دیکھے, چاہتے ہو ولی پیار کی نظر سے دیکھے, تو ولی کی چوکھٹ پہ پاپ نہیں کرنا, ولی کی چوکھٹ پہ نیکی کرنا. درود شریف پڑھو, قرآن مقدس کی آیتیں پڑھو, نعت مصطفیٰ پڑھو, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور غریب نواز تو ایسے ولی کا نام ہے, جب تک زمین پر حیات تھے تب بھی لوگوں کو نوازتے تھے, اب زمین کے اندر ہے تو بھی نوازتے ہیں. ہر ولی کو رسول اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت کا حصہ دیا گیا, غریب نواز کو نبی کی سخاوت کا حصہ دیا گیا. ان کی سخاوت دیکھ کر نبی کی سخاوت یاد آتی ہے. بلکہ کہنے والوں نے اسی لہجے میں کہا, نبی کے لیے کیا کہا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور ان کی سخاوت کو دیکھ کے کہا, خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا, جو مانگنے آیا سب کو ملا. دیکھو بھیک سب کو ملتی ہے, لیکن پیار کی نظر سب کو نہیں ملتی. توجہ آپ کی, بھیک سب کو ملتی ہے, ان کی شان ہے, ان کے خاندان کی ارے ان کا خاندان تو ایسا ہے کہ باپ کا قاتل آ جائے تو اس کو بھی بھیک دیتے ہیں. وہ بھیک سب کو دیتے ہیں, کیا مومن کیا کافر, کیا پیارا کیا دشمن, سب کو دیتے ہیں. اگر آپ کو ٹھنڈی زیادہ نہیں ستا رہی تو ایک دلیل کے طور پہ ایک بات بتاؤں, کیسے کیسوں کو بھیک دیتے ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ واقعہ کربلا کے واقعے کے بعد شمر لعین, شمر کو جانتے ہو نا, یہ شمر جس کو رسول اللہ نے چتکبرا کتا کہا. کربلا کے معاملات میں ہر چیز میں شدت پیدا کرنے والا شمر, بڑے اس نے گندگی کے معاملات کیے. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا, آپ کو کربلا پتا ہے کہ شہزادوں کو شہید کر دیا, علی اکبر جیسا جوان, امام قاسم جیسا جوان, علی اصغر جیسا معصوم 6 مہینے کا لاڈلا شہزادہ, حتیٰ کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے. بیویوں کو مارا, ان کے دوپٹے چھینے, ان کے کان کی بالیاں چھینی,
خیمے لوٹ لیے، جلا دیا، سب کیا، اتنا سب ظلم ہوا، لیکن اس سب ظلم کے بعد شمر مدینہ منورہ آیا. اس ظلم کے بعد شمر مدینہ منورہ آیا تو سارے مدینے والوں نے اس کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیے. سب مدینہ منورہ والوں نے اس کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیے. امام زین العابدین کا دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا. آپ کربلا کے بعد کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، کسی سے جلدی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ روتے ہی رہتے تھے. آپ کو بڑا دکھ تھا، ہمیشہ غم کا ایک ماحول تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ کے صاحبزادے امام محمد باقر نے کہا تھا، بابا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹے جو کربلا میں نے دیکھا ہے، اگر تو دیکھ لیتا تو تیرا بھی وہی حال ہوتا جو میرا حال ہے. بلکہ امام زین العابدین کہتے تھے یعقوب علیہ السلام تو 50 سال تک روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی، کیونکہ یعقوب نے ایک یوسف کھویا تھا. یعقوب ایک یوسف کھوئے تو پوری زندگی روتے رہے، میں نے ایک یوسف نہیں، میں نے تو پورا خاندان کھویا ہے. اپنی نگاہوں کے سامنے میں نے خاندان کٹتے دیکھا ہے. امام باقر سے امام زین العابدین نے کہا بیٹا میں نے اپنے باپ کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، اپنے بھائیوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، اپنے گھر کی خواتین کے خیمے جلتے دیکھے، ان کے دوپٹے چھینے ہوئے دیکھے، میرے گلے میں توق ڈالا گیا. اس طریقے سے وہ داستان بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے. امام زین العابدین جلدی کسی سے ملتے نہیں تھے، ہر وقت دروازہ بند رہتا تھا. اللہ اکبر، مدینے والوں نے شمر کو دیکھ کر اپنا دروازہ بند کر لیا کہ قاتل حسین آیا ہے، قاتل شہزادگان رسول آیا ہے، اس کو دیکھ کے دروازے بند کر لیے جائیں. امام زین العابدین کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنا دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھول کر کے اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کو پانی بھی پلایا. تو وہ چتکبرے کتے شمر نے کہا زین العابدین لوگوں نے مجھے پہچانا، آپ نے نہیں پہچانا میں کون ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا پہچانا اسی لیے تو کھلایا بھی اور پلایا بھی. کہا کہ لوگوں نے پہچانا تو دروازے بند کر لیے، آپ نے پہچان کے کھلایا پلایا بھی. فرمایا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو شمر ہے نا، شمر وہی ہے نا، تیری لگائی بجائی سے پانی بند کیا گیا تھا، دوپٹے چھینے گئے تھے، شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی. مگر سن یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر چوکھٹ پہ آ جاتا ہے تو ہم دشمنی نہیں دیکھتے، خاندان کی روایت کی وجہ سے اس کو بھیک عطا کر دیا کرتے. جو تم نے کیا وہ تمہارا کام تھا، جو ہم نے کیا یہ ہمارے خاندان کی روایت. تو خاندان تو ایسا سخی ہے کہ باپ کا قاتل بھی آ جائے تو بھی عطا کرتے. اگر بھیک مل جائے تو کچھ اچھلا مت کرو، بھیک مل جائے تو اچھلا مت. غریب نواز نے نواز دیا، نوازتے تو وہ سب کو ہیں. اصل چیز نوازنے کی نہیں ہے، اصل چیز تو ان کے پیار کی نگاہ کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل چیز ان کے پیار کی نگاہ کی ہے. ان کے نوازنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نوازنے کے لیے. کافروں کو بھی نوازتے، نوازنا تو نوازنا ہے. اصل چیز ہے پیار کی نظر. اور پیار کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. پیار کی نظر کس پر ہوتی ہے اس واقعے سے اندازہ لگانا، اور پھر سوچنا کہ ہم پر پیار کی نظر ہے کہ نہیں ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک شخص غریب نواز کے یہاں اپنی مراد لے کر آئے. غریب نواز کے آئے تو سمجھنا مراد تو پوری ہونی ہے، جلدی یا دیر سے مگر ہوگی. اصل چیز ہے نگاہ پیار، ان کی شفقت کی نظر. ہاں ایک شخص آئے اور آنے کے بعد مراد لے کر، لیکن مراد مانگنے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. ایک دن، 2 دن، کئی دن گزر گئے لیکن مراد پوری نہیں ہوتی. اور ہم لوگ تو ایسے بے صبرے ہیں، بلکہ میں خود بھی، ادھر منہ سے نکلا ادھر فوراً پورا ہونا چاہیے. میں سوچتا ہوں
نبی کی مراد پوری ہونے میں کبھی کبھی 50 سال گزر گئے. نبی کی مراد پوری ہونے میں 50 سال گزر گئے. بچپنے میں خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کرتے ہیں. جب خواب دیکھا تھا تو کیا عمر تھی؟ 10-11 سال کی عمر تھی، بچے تھے آپ. اور وہ خواب جب پورا ہوا مصر میں تو آپ بچوں کے باپ نہیں بلکہ بچوں کے دادا بن گئے تھے. جب کبھی کبھی نبی کی مراد پوری ہونے میں 50 سال کا عرصہ جاتا ہے تو اپنی مراد پوری ہونے میں بھی وقت تو لگ سکتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں میری مراد پوری نہیں ہوئی. ارے مراد پوری ہو گئی، اب اس کا ظاہر ہونے میں وقت لگ رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، مسلمان جو دعا کرے اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے. دعا آپ کی کبھی رد نہیں ہوتی. البتہ اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. دعا کی پہلی شکل یہ ہے کہ فوراً اس کا اثر ظاہر ہو گیا تو آپ اس کو کہتے ہیں قبول ہو گئی، فوراً اثر ظاہر ہوتا ہے. دوسری یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو یہ دعا جا کر اس سے جنگ کرتی ہے اور وہ دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے. یہ اس کی دوسری شکل ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دعا کو اٹھا کر آخرت کے خزانے میں جمع کر دو. اب جب قیامت کے دن وہ دعا نکالی جائے گی جو آخرت کے خزانے میں جمع کی گئی ہے تو لوگ ہاتھ مسلتے ہوئے کہیں گے کاش کسی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا ہوتا اور ساری دعا خزانے میں جمع ہوتی تو آج اس کی برکتیں ہمیں مل جاتی. تو آپ تو یہاں بھی سب چاہتے ہیں وہاں بھی سب چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ دعا کرتے رہو. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دعا زیادہ کیا کرو. کیونکہ دعا کیا ہے، ایک بات کہتا ہوں یار، قبول ہو نہ ہو اس کو ایک طرف رکھیے. کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں دعا کرنے کی توفیق دی؟ کیونکہ یہ دعا کیا ہے، دعا اللہ سے ہم کلامی کرنا ہے، دعا اللہ سے مناجات کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے جب تک میرا بندہ دعا کرتا رہتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. جب تک میرا بندہ دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. میں کہتا ہوں بندے تو روزی مانگ رہا ہے، رزاق تیرے ساتھ ہو گیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ مانگ کیا رہا تھا مل کیا گیا؟ کیا یہ کم ہے؟ واللہ اگر دعا معاذ اللہ قبول نہ بھی ہو، حالانکہ مومن کی دعا کبھی رد، اس کے 3 درجے میں نے بتائے، تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو بتاؤ جتنی دیر تک کہ خاص معیت اللہ کی نصیب ہوتی ہے، کب؟ جتنی دیر تک ہم دعا کرتے ہیں. اس لیے دعا کرتے رہا کرو. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ وہ مانگتا رہا، تلاوت کرتا رہا، لیکن اس کی فریاد پوری نہیں ہوئی، اس کی مراد پوری نہیں ہوئی. تھوڑی ایسے ایام گزرے تو اس نے دیکھا کہ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا. چھوٹا سا واقعہ یہ تھا کہ ایک نچنیا آئی اور اس نچنیا نے کہا خواجہ یہ دے، خواجہ مجھے یہ دے. جیسے کا خواجہ مجھے یہ دے فوراً اس کی مراد پوری ہو گئی. اس کو آیا غصہ. کس کو؟ جو تلاوت قرآن کر کر کے غریب نواز سے مانگ رہا تھا، اس کو غصہ آیا. اس نے قرآن شریف اٹھایا، طاق میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا. اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا اور چوکھٹ پہ ہاتھ مار کے کیا کہتا ہے، خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے. اب دیوانوں کا تو حال ہی کچھ بھی ہے، وہ تو کہتے ہی کچھ بھی ہے. تیرے یہاں انصاف نہیں ہے خواجہ، کئی دن سے پڑا ہوا میں یہاں تجھ سے مانگ رہا تھا، مجھے نہیں دیا. وہ نچنیا جو ناچتی ہے، گانے گاتی ہے، اس نے کہا خواجہ دے اور دے دیا اس کو. یہ کہہ کر کے چلا. جیسے ہی جا رہا تھا غریب نواز کا احاطہ چھوڑ کر، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ بڑے وجی اور حسین و جمیل سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے خود سے سلام کیا اور فرمایا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ ان کو بھی اس نے وہی کہا یہاں انصاف نہیں ہے. معاذ اللہ اس نے کہا یہاں انصاف نہیں ہے. کیا ہوا؟ اتنے دن سے پڑا پڑا بھیک مانگ رہا تھا، کچھ نہیں دیا. ایک نچنی آئی کا خواجہ دے دے، اس کو دے دیا. انصاف نہیں، میں جا رہا ہوں.
उस आने वाले बुजुर्ग ने, जिनका चेहरा बड़ा नूरानी था, मनमोहनी सूरत थी, दिलरुबा सूरत थी, उन्होंने कहा बेटे जा, तेरी मुराद भी पूरी होगी। जो मुराद लेके आया था जा तुझे भी दे दिया गया। जब कहा कि जा तेरी मुराद पूरी होगी, कहा आप कौन है इतनी बड़ी बात कहने वाले कि तेरी मुराद भी पूरी हो गई, मुझे पता तो चले कि आप कौन है। तो मुस्कुरा के फरमाया जिसकी चौखट पे आया था मोइनुद्दीन, वही मोइनुद्दीन मैं हूं, वही मैं हूं, जा तेरी मुराद भी पूरी हो गई। कदम पकड़ दिए, सरकार माफ करना, लेकिन ये बताएं कि उसको इतनी जल्दी दिया और मुझे इतनी देर लगाई। तो जवाब दिया बेटे दरअसल वो जो नचनिया आई थी ना, गाने नाचने वाली, मैं उसको पसंद नहीं करता था, ना उसकी आवाज को पसंद करता था, ना उसको पसंद करता था। इसलिए उसने एक आवाज लगाई, खाजा दे दे, मैंने दे दिया ताकि वो जल्दी से चली जाए, वो मेरी चौखट पे ना रुके, मेरी चौखट पे ना बैठे, जल्दी से चली जाए, मैंने दे दिया, चली गई वो। लेकिन चूंकि तू तिलावत करता था और तेरी आवाज बहुत खूबसूरत है और तेरी तिलावत मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं देने में देर कर रहा था कि जितना देने में देर करूंगा उतना तू बैठ करके तिलावत करेगा, तू तिलावत करता रहेगा, मेरा दिल बहलता रहेगा। मैं तुझे रोके रखा था ताकि जल्दी नहीं दूंगा तो तू रुका रहेगा, तो यहां पर मौजूद रहेगा, क्योंकि मुझे तू पसंद बहुत है, तेरी तिलावत पसंद बहुत है। और कहा सुन, अब अगर तू जा रहा है, अब तवज्जो करना, गरीब नवाज की चौखट पर बेअदबी से घुसने वालों, गरीब नवाज के बामो दर को हाथ पैर मारने वालों, अब जरा ध्यान से सुनना। मुमकिन है कोई अक्ल का अंधा, कोई दिल का गंधा, जो सिर्फ अकल के तराजू पर हर बात करता है, वो तो कहेगा बुखारी में है, मुस्लिम में है। उनसे कहो बाबा बुखारी तो पहले लिखी गई गरीब नवाज से, अब उसको कहां से लाएं, उसको कहां से लाएं। तो हर बात बुखारी में नहीं होती, हर बात बुखारी में नहीं होती। और एक बात आपसे कहूं, हम इमाम बुखारी पर ईमान लाए हैं कि रसूलुल्लाह पर ईमान लाए? हम ईमान किस पे लाए? आप कहते हैं ये तो कहा बुखारी में दिखाओ, वो तो कहा बुखारी में दिखाओ, वो तो कहा बुखारी में दिखाओ। अरे नादान, तू नबी पे ईमान लाया है और बुखारी तक महदूद क्यों हो गया? होना तो ये चाहिए हम नबी पर ईमान लाए, हम किताब नहीं देखते, हम तो नबी का कौल देखते हैं। अगर हमारे नबी का कौल दीवार पे लिखा हुआ हो तो हम उसको भी मानने के लिए तैयार हो जाते। हमें किताब से क्या मतलब, हमें तो नबी के फरमान से मतलब है। बल्कि किताब की इज्जत इसलिए करते हैं कि उसमें फरमान मुस्तफा मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये फिक्र होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। और बहरहाल सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तेरी